آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے، آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے، جدا ملی کوئی نہیں اوہ ملے علالے، او جیڑا سب تو سوہنے اونوں لے کے آئیاں، مل کے پڑھیو جیڑا سب تو سوہنے کہ آئیاں۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں شہر مکہ کے اندر ہوں، اور یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر، سیدہ آمنہ کے آنگن کے اندر وہ نور آیا جس نور نے آ کر پوری دنیا کو روشن اور منور کر دیا۔ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ چند باتیں میں سیاق و سباق کو ملاتے ہوئے آپ کے ساتھ عرض کروں۔ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس رات جان عالم علیہ السلام کی دنیا کے اندر تشریف آوری ہونا تھی، کہتے میں طواف کعبہ کے اندر مصروف تھا، میں نے کیا دیکھا کہ طواف کعبہ کرتے ہوئے کعبہ شریف کی دیوار جو حجر اسود کی سائیڈ ہے، اور یہی مکہ کے اندر باب السلام کی طرف بھی ہے، اور یہی مکہ میں حضور علیہ السلام کے مبارک جو ہے وہ پیدائش والے مکان کی طرف بھی ہے، کہتے ہیں یہ جو دیوار کعبہ ہے یہ میرے گھر کی طرف جو ہے وہ جھک رہی ہے، اس طرف جو ہے وہ ٹیڑھی ہوئی جا رہی ہے۔ میں پریشان ہوتا ہوں، جب کعبہ شریف کے قریب آتا ہوں، حجر اسود کے قریب آتا ہوں تو اندر سے آواز آتی ہے، اے کعبہ کے متولی، اے مکے کے سردار، وہ نور آ رہا ہے جس نے پورے عرب و عجم کو چمکانا ہے۔ اس نور کے ظہور کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ آپ جب ابرہ بادشاہ جب مکہ کے اندر آیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کعبہ شریف کو گرانے کی نیت کے ساتھ، جب آپ اس بادشاہ کے پاس پہنچے تھے، کیونکہ اس نے آپ کے اونٹ پکڑ لیے تھے، اور یہ اللہ والوں کا یہی انداز اور مزاج ہوتا ہے، جب آپ ابرہ کے پاس پہنچے اس نے اس لیے اونٹ پکڑے تھے کہ میں عبد المطلب کو اپنے پاس بلاؤں گا، وہ آئے گا تو میری منت سماجت کرے گا، ریکویسٹ کرے گا، اور پھر مجھے جو ہے وہ مزہ آئے گا بات جو ہے وہ بنانے میں۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو ابرہ بادشاہ نے کہا کہ اے مکے کے سردار، کعبے کے متولی، کس لیے آؤ ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اپنے اونٹوں کے لیے آیا ہوں۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا بھئی میں تو سمجھ رہا تھا شاید تم کعبے کو بچانے کے لیے کوئی درخواست کرو گے کہ کعبہ ہمارا مرکز ہے، محبتوں کا جو ہے وہ مرکز گاہ ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم کعبہ کے حوالے سے، جس سے تم پیار کرتے ہو، اس حوالے سے کوئی بات کرو گے، تم تو اپنے اونٹوں کی خبر لے رہے ہو۔ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کہ میری جو ہے وہ زندگی کا گزر بسر ان اونٹوں کے اوپر ہے، اور جہاں تک بات کعبے کی ہے، کعبے کا رب اس کی خود حفاظت فرمائے گا۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کا مظہر یہ نور بنتا ہوا، ہر پاکیزہ پشت سے حضور علیہ السلام کا نور گزرا، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا نور کسی شرک کرنے والے مرد یا عورت کے جو ہے وہ رحم یا پشت کے اندر نہیں آیا، اور میں کسی زمانے کے اندر بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب آمنہ تک میں کسی برائی سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ میرا نور جو ہے وہ ہر دور کے اندر پاکیزہ پشتوں سے اور باقاعدہ نکاح کے عمل سے گزرتا ہوا میرا نور یہاں تک پہنچا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں جب یہ دیوار کعبہ کا منظر دیکھتا ہوں، میں جلدی سے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہوں، اور یاد رکھیے سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے۔ سرکار دن کو تشریف لاتے تو رات پریشان ہوتی، رات کو تشریف لاتے تو دن پریشان ہوتا، سائیاں رولا ہی ختم کر چھڑیا، رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، رات خوش ہے میرے اندر آئے، دن خوش ہے میرے اندر آئے۔
سرکار نے دونوں کو راضی فرما دیا. آپ فرماتی ہیں خرج منی نور, مجھ سے ایک نور نکلا. اور فرماتی ہیں میں نے جو ہے وہ مکہ کے اندر بیٹھ کر شام تک کے محلات کو دیکھ لیا. فرمایا نور ایسا تھا جس نے مکہ سے شام تک کے سارے منظر کو روشن اور منور کر دیا. تو شاعر نے بڑی خوبصورت گل کی تھی. شاعر کہتے ہیں نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. مدینے والا گیا بولیے تھاں تھاں سویرا ہو گیا. حتیٰ کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت شفا موجود تھی. حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو داعیہ کے طور پر موجود تھی. آپ فرماتی ہیں آسمان کے ستارے اس قدر زمین کے قریب آئے, مجھے ڈر ہوا کہیں میرے اوپر ٹوٹ کر گر نہ پڑے. میں حضرت سیدہ آمنہ کے قریب ہوئی. آمنہ بڑے پرسکون انداز میں, حالانکہ جس عورت کا بچہ پیدا ہونا ہو اسے تو خود کا ہوش نہیں ہوتا, لیکن آمنہ تجھ پر قربان جائیں. آمنہ فرماتی ہیں شفا پریشان نہ ہو, یہ آسمان کے ستارے بھی اس نور کا استقبال کرنے آئے ہیں. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے فرمایا جدو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت دا ویلا قریب آیا, فرمایا میں کی ویکھیا چار خوبصورت عورتاں, چار بڑے سونے قد والیاں, بڑے قد والیاں, جنہاں نو کدی زندگی دے اندر ویکھیا نہیں. میں حیران دے پریشان ہو کے پوچھیا آن والی تسی کون؟ فرمایا پہلی فرماندی ہے میرا نام حضرت سیدہ طیبہ حوا علیہ السلام, میں حضرت آدم علیہ السلام دی بیوی, اس کائنات انسانی دی پہلی عورت. فرمایا دوسری عورت اگے ہوئی, فرمایا میرا نام حضرت آسیہ ہے, میں دنیا دے اندر فرعون دی بیوی, لیکن اللہ رب العزت نے میرے نال ایمان دا بھی وعدہ فرمایا ہے, جنت دا بھی وعدہ فرمایا ہے. تیسری عورت حضرت سیدہ مریم, حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ. چوتھی حضرت سیدہ ہاجرہ, حضرت اسماعیل علیہ السلام دی والدہ, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ. حضرت سیدہ ہاجرہ, سیدہ آسیہ, سیدہ مریم, سیدہ حوا, یہ چاروں جناب والا جدو حاضر ہوئیاں. حضرت سیدہ آمنہ فرما دیا نے آن والیاں تسی کیوں آئیاں ہو؟ یہ چاروں بیک زبانوں کے کی کہندیاں نے ہو مبارک آمنہ مائی, اج اوئی رات آئی جس رات تیرا لال جمیا. ہو مبارک آمنہ مائی, اج اوئی رات آئی جس رات تیرا لال جمیا. اور کی کہندیاں نے کہ آلہ راتاں وچوں اے رات آئی جگ وچ محمد دی ذات. آلہ راتاں وچوں اے رات آئی جگ وچ محمد دی ذات. جگ ہویا نور و نور, ہویا کفر چور و چور, ٹوٹے شاہ دے غرور, جھڑی رحمت دی رم جھم لائی, تے وس گئی خدائی جس رات تیرا لال جمیا. ہو مبارک آمنہ مائی, اج اوئی رات آئی جس رات تیرا لال جمیا. یہ چار عورتیں فرماتی ہیں کہ مجھے مبارک دینے کے لیے آئیں. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اقدس دنیا کے اندر آیا. سیدہ شفا فرماتی ہیں میں پانی گرم کرنے لگی کہ بچے کو غسل دیا جائے. کہتے جب پانی گرم کرنے لگی تو آواز آئی شفا کیا کر رہی ہو؟ ہم نے تو اسے نور اور منور کر کے, معطر کر کے, معمر کر کے دنیا میں بھیجا ہے. یہ دنیا کے بچے ایسے ہیں جو دنیا میں خود آتے ہیں تو ناپاک ہوتے ہیں, ایون کہ اپنی ماں کو بھی ناپاک کر دیتے ہیں, لیکن سرکار ایسے جو ہے وہ نور اور انوار لے کر آئے. سرکار خود بھی پاکیزہ تھے, جس اماں کے بطن سے آئے اس ماں کو بھی پاکیزہ کر کے آئے. فرماتی ہیں جب میں قریب ہوئی تو کیا دیکھا, سرما بھی لگا ہوا ہے, تیل بھی لگا ہوا ہے, غسل فرمایا ہوا ہے, ناف کٹی ہوئی ہے, جو ہے وہ سفید دھاری دار لباس کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نازنین جو ہے وہ لپٹا ہوا ہے. فرماتی ہیں میں جو ہے وہ سارے منظر کو دیکھ کر آمنہ سے پوچھتی ہوں آمنہ یہ کون ہے؟ فرمایا خرج منی نور, مجھ سے ایک نور نکلا جس نے شام تک کے محلات کو روشن کر دیا. عرب کے اندر ایک رواج تھا, عرب کے اندر یہ انداز تھا, جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا دور دراز علاقہ جات سے داعیہ آتی,
وہ آ کر بچے کو لے جاتی ہیں۔ ایک تو اس بچے کو فصیح عربی زبان سکھائی جاتی، خالص عربی زبان سیکھ جائے، دیہات کی سادہ آب و ہوا اس بچے کو میسر آئے، یہ عرب والوں کا رواج تھا۔ اب اسی انداز سے داعیہ جو ہے وہ مکہ کے اندر آتی، جو بچہ پیدا ہوتا اس بچے کو لے کر چلی جاتی۔ اب یہاں بھی ایک بات سن لیجئے، جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال تشریف لائے یہ 571 عیسوی ہے، 571 عیسوی ہے، 22 اپریل ہے، 12 ربیع الاول ہے، بروز پیر ہے۔ اللہ نے اس پورے سال میں پورے عرب کے اندر بچے تقسیم فرمائے۔ محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے۔ یہ کیسا رحمت ہے جو ہے وہ خداوندی کو گوارا ہوتا کہ اللہ کے محبوب کی آمد ہو اور بچیوں کو زندہ درگور کیا جائے۔ رب نے فرمایا جبرائیل جی میرے مولا، فرمایا پورے عرب کے اندر بچے تقسیم کیے جائیں، میرے یار کی آمد والے سال کسی بچی کو زندہ درگور نہ کیا جائے۔ محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو۔ سرزمین عرب سے، پورے جو ہے وہ خطہ عرب سے، مختلف جگہوں سے داعیہ، خاص طور پر جو طائف کا اور بنو سعد کا جو علاقہ تھا یہ بڑا سرسبز بھی تھا، آب و ہوا بھی بڑی صاف تھی اور معتدل موسم بھی تھا، بہت زیادہ گرمی جو ہے وہ نہیں پڑتی تھی، سبزہ پڑتا تھا۔ گرمی تو خیر عرب کے اندر بہت زیادہ پڑتی تھی، لیکن سبزہ کی وجہ سے یہاں بارشیں بھی زیادہ ہوتی، تو سبزے کی وجہ سے موسم یہاں قدر معتدل رہتا۔ تو وہاں سے بھی داعیہ آئیں۔ اب لکھنے والوں نے لکھا، بعض لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ جو ہے وہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے آنے سے پہلے بہت ساری عورتیں اور آئیں، انہوں نے جو ہے وہ دیکھا اور دیکھ کر کے وہ پریشان ہوئی، انہوں نے کہا بھئی والد نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے بچہ یتیم ہے، اگر لے جائیں تو پھر کیا بنے گا۔ اب بعض نے یہ لکھا ہے، لیکن آل محمد فرماتے نہیں، ہمارا یقین یہ نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی عورت کو میرے محبوب نے قبول ہی نہیں فرمایا، سرکار نے کسی کے لیے آنکھوں کو کھولا ہی نہیں ہے۔ جیسے حضرت حلیمہ سعدیہ آئی، اب انداز کیا تھا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں گھر کے اندر موجود تھا، دروازے پر دستک ہوئی، بار دیکھا تو حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کھڑی ہیں۔ پوچھا کیا نام ہے آپ کا؟ فرمایا میرا نام حلیمہ ہے، حلم سے، حلم کہتے ہیں نرم مزاجی کو۔ فرمایا کہ اچھا، فرمایا قبیلہ کون سا ہے؟ فرمایا قبیلہ سعدیہ ہے، بنو سعد سے آئی ہوں۔ فرمایا سعد جو ہے یہ خوشخبری کو، خوشبختی کو کہتے ہیں، سعادت مندی کو، اور یہ وہ زمانہ تھا جب بنو سعد کے اندر قحط پڑا ہوا تھا۔ بنو سعد کے اندر کیا پڑا ہوا تھا؟ قحط کا مطلب بارشیں نہیں آتی، بارشیں نہیں تو سبزہ نہیں ہوتا، سبزہ نہیں ہوتا تو جو ہے وہ جانور بھوک سے مرنے لگتے ہیں، دودھ نہیں ہوتا، یعنی ہر طرف خشکی کا عالم ہوتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں یہ وہ زمانہ تھا جب جو ہے وہ غربت کی وجہ سے میرے جسم میں دودھ اتر نہیں رہا تھا، حتیٰ کہ میرے پہلے بچے جو تھے وہ دودھ نہ ملنے کی وجہ سے ساری رات روتے رہتے تھے، لیکن جیسے میں نے سرکار کو دودھ پلانے کے لیے جسم کے قریب کیا، میرے جسم کے اندر دودھ اتر آیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نوش جہاں فرمایا۔ کہتی ہیں میں دل کے اندر سوچ رہی ہوں حلیمہ جانا تو ہے ہی، جاتے جاتے مکے کا کعبے کا طواف کرتی جا۔ کہتے میں کعبے کا طواف کرنے کے لیے قریب پہنچی، جب حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے قریب ہوئی تو مجھے ایسے لگا جیسے حجر اسود اپنی جگہ سے اکھڑ کر کے، حجر اسود اپنی جگہ سے ہٹ کر کے سرکار کے ہونٹوں کو بوسہ دے رہا۔ کہتے میں یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گئی، خیر میں نے سواری پر بٹھایا، اور یاد رکھیے یہ مریل سی کمزور سی سواری تھی، بالکل ایسی سواری کہ عورتیں سے تانے بھی دیتی تھیں حلیمہ کوئی سواری تبدیل کر لے، سواری تبدیل کر لے، سواری تبدیل کر لے، اتنی کنجوس ہو گئی ہے کہ تمہیں جو ہے وہ اپنی بیمار جو ہے وہ اس مریل اور کمزور سی سواری کا حال نہیں ہے، اس کو تبدیل کر دے، کوئی اور لے لے۔ لیکن قربان جائے حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں نے سرکار کو بٹھایا، سرکار کا جسم نازنین جب میری سواری کے اوپر لگا، سرکار جیسے بیٹھے، اور بعض روایات کے اندر یہ بھی لکھا کہ بچوں کو جو ہے وہ ساتھ لے جانے کے لیے اور پھر لمبے سفر کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں پیچھے بٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں میں پیچھے بٹھا کر چلاتی ہوں، سواری اپنی جگہ پر بیٹھی ہے، سواری اپنی جگہ پر بیٹھی، میں حیران اور پریشان، میری سواری ہے چل کر کے آئی ہے، اب اسے کیا ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں بارہا کوشش کی، میرے خاوند نے کہا حلیمہ مجھے ایک اور بات لگ رہی ہے، بچہ بڑا بھاگا والا لگ رہا ہے، ایسا کرو اسے آگے بٹھاؤ۔ کہتے جب آگے بٹھایا تو دیری کوئی نہیں لگائی، سواری خود بخود کھڑی ہو گئی۔ گویا سواری بھی بتا رہی ہے جو سردار ہو اسے پیچھے کیوں بٹھایا جائے، جو سردار اسے پیچھے کیوں بٹھایا جائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں سرکار کو لے کر چل پڑی، بلکہ
میں کیا لے کر چل پڑی؟ سرکار میری سواری کو لے کر چل پڑی، سرکار میری سواری کو، سواری سب سے آگے نکل گئی۔ کہتے میں بنو سعد پہنچی، 1-2 دن گزرا، عورتیں آئیں اور حلیمہ سعدیہ کو آ کر بیٹھ کر حیران ہو کر کہتی ہیں حلیمہ ساڈے کہتے تو سواری کوئی نہیں بدلی، آج خود کیسے خیال آ گیا، خود کیسے خیال آ گیا، اسی تے بار بار کیا تینوں سواری بدل لے، سواری بدل لے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دے بنو سعد والیاں آن والیاں کیویں آئیاں ہو؟ کہندیاں نے جناب والا اے حلیمہ سعدیہ سی تینوں بڑا کیا ہے سواری تبدیل کر لے، تو اس گل ساڈی کوئی نہیں مننی۔ حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے اللہ دی عزت و جلال دی قسم سواری کوئی نہیں بدلی، سواری بدلائی۔ اوے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میری ڈاچی والیاں ودیاں اس دن تو رفتاراں، میری ڈاچی والیاں ودیاں اس دن تو رفتاراں، جس دن تو پھڑیاں نے آ کے خود مہاراں، آ کے آن مہاراں، ٹھر گئیاں میں تر گئیاں میرا ماہی میرے نال نی کوے سعدیہ باری جامع مل کے پڑھیے سونا اے من مونا اے آمنہ تیرا لال نی کوے۔ بنو سعد دیاں دائیاں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال گلا کر دیاں نے حلیمہ سعدی رات تیرے جناب والا گھر دا چراغ جلدا رہندا ہے، لگدا ہے کسی امیراں دا بچہ لے کے آئی، واہ واہ پیسے دیتے نے، واہ واہ جناب والا مال دیتا ہے، اسی ویکھ دیاں ساڈا جناب والا اسی رات نو سون لگیاں چراغ بند کر دینیاں لیکن تیرا ساری رات چراغ جلدا رہندا ہے۔ حلیمہ کی کہندی ہے مک گئے صدمے غربت والے، ٹوٹ گیا غم دا تالا، ٹوٹ گیا غم دا تالا، جس دن دا اے گھر وچ آیا ہو گیا نور اجالا، ہو گیا نور اجالا۔ تے کی کہندیاں نے حق آکھاں میں سچ آکھاں کدی ڈیوا نہیں رکھیا والنی۔ حلیمہ فرماتی ہیں، حلیمہ فرماتی ہیں فرمایا چراغ تو پہلے جلاتی تھی، سرکار کے آنے کے بعد چراغ جلانے چھوڑ دیے ہیں۔ حق آکھاں میں سچ آکھاں کدی ڈیوا نہیں رکھیا بالنی کوے سعدیہ واری جامع مل کے پڑھیو حق آکھاں میں آکھاں کدی ڈیوا نہیں رکھیا بالنی کوے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار کے آنے کی پہلی برکت جو ہوئی، سرکار کے آنے کی پہلی برکت جو ہوئی، ہمارے گھر کے جتنے جانور تھے، ابھی میں عرض کر چکا ہوں 61 سالی کا زمانہ تھا اور جو ہے وہ جانوروں کو چارہ نہیں مل رہا تھا، بارش نہیں تو چارہ نہیں، چارہ نہیں تو دودھ نہیں، دودھ نہیں تو جو ہے وہ 61 سالی ہے۔ کہتے ہیں سرکار کے قدم اقدس لگنے کی برکت ہوئی، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت ہوئی، سارے جانور دودھ سے بھر گئے، جتنے مادہ جانور دودھ دینے والے ہو گئے، حتیٰ کہ گھر کے سارے برتن بھر جاتے۔ بنو سعد کے اندر مشہور ہو گیا، فرمایا جنہوں دودھ ضرورت ہوئے پریشان نہ ہویا کرو، حلیمہ دے بیڑے ٹور جایا کرو، وہاں محمد آئے ہوئے ہیں۔ سرکار کی آمد، سرکار کے جسم اقدس کی برکت یہ ہے جس کو بنو سعد میں جس وقت ضرور ہوتا حلیمہ کے گھر آ جاتا۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی برکت۔ اور یاد رکھیے سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جس طرح ایک بچہ ایک مہینے میں بڑا ہوتا ہے، سرکار ایک مہینے جتنی مسافت ایک دن میں طے فرماتے تھے۔ جیسے ایک بچہ سال میں بڑا ہوتا ہے، آپ ایک منتھ کے اندر، ایک مہینے کے اندر سال جتنے بچے۔ اور پھر حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں چونکہ چند دن کی آپ کی عمر مبارک تھی، جب لے کر آئی تھی، فرماتے ہیں کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بستر اقدس پر بول نہیں فرمایا، پیشاب مبارک بستر پر جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں سوتے ہوئے کر دیتے ہیں، فرمایا ایسا کبھی نہیں فرمایا۔ اور پھر فرماتے ہیں کبھی میں نے
हुजूर अलैहिस्सलाम की शर्मगाह को नहीं देखा। करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी उम्र के अंदर भी, चाहे 1 दिन उम्र थी, 2 दिन उम्र थी, जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर फरमाते हैं कभी कोई बच्चा आ भी जाता और कहता आकर के, ए मोहम्मद चाहो ज़रा खेलिए, तो सरकार मुस्कुरा के कहते कि मेरे कबीले दे आने वाले बच्चे हो, मैं खेलन वास्ते तो पैदा नहीं होया, मैं तो अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ। और फिर बनु साद के अंदर ये मशहूर था, बल्कि एक दफ़ा बनु साद वाले आ गए, आकर कहा हलीमा हमें आपसे ना एक काम है। फरमाया क्या हुआ? थोड़ी देर के लिए मोहम्मद दे दो। फरमाया क्या हुआ? कहा मैंने एक तालाब के अंदर, वो बनु साद वाले कहते हैं, हमने एक तालाब के अंदर पानी जमा किया है, तो साडा दिल है कि कभी सोने मोहम्मद दे पैर उस दाम तालाब के अंदर लाइए, सरकार दा पैर मुबारक, सरकार दे कदम मुबारक, कदमैन मुबारक पानी के अंदर लगनगे, अल्लाह बरकत फरमाएगा। उठाइए हदीस और सीरत की किताबें, सरकार 40 साल में ऐलान नबूवत फरमा रहे हैं, और भाई सरकार नबी बन के आए ये तो 40 साल में पता चल रहा है, लेकिन बरकता देखो, सरकार की उम्र मुबारक 2 साल, और पूरे बनु साद के अंदर ये मशहूर था। फरमाया मोहम्मद वो है जिसके आमद से अल्लाह ने हलीमा के आंगन को चमका दिया है। हमने जो है तालाब के अंदर पानी जमा किया हुआ है, सरकार दे नन्हे नन्हे कदम लावांगे तो फिर वो पानी पिलावांगे अपनी बकरियां नू, ते बनु साद वाला कहंदे ने साडा यकीन है वो पानी पीन नाल साडियां बकरियां दे अंदर भी बरकत आ जाएगी। हज़रत सईदा शीमा फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला, जब मैं सरकार को लेकर बाहर जाती और मैं जब कभी गर्मी का मौसम हो जाता, बादल साया करता, बादल साया करता, सरकार को मैं लोरियां सुनाती, सरकार को जो है वो खिलाया करती थी सैयदा शीमा, वो बाकमाल औरत। ये चलता रहा, सिलसिला चलता रहा, सिलसिला चलता रहा। मैंने आपको अर्ज़ की कि अरब के अंदर ये रिवाज था, दाइया 2 साल पालती थी। बोलिए ज़रा कितना अरसा? 2 साल पालती थी। 2 साल के बाद मामला ये होता कि दाइया उस बच्चे को वापस करने जाती। अब जब वापस करने जाती तो उनके साथ या तो पहले से कुछ तय होता या कुछ तय ना होता, और जो खुशी के लिए घर वाले दे देते दाइया ले लेती। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आते हैं, इनका पहले भी अंदाज था कि ये किसी के साथ तय नहीं करती थी, जो दे देता था आप ले लेती थी। लेकिन एक बात ज़रूर थी, ये अरब वाले ना, ये जो दाइया थी ये मन्नतें मानती थी कि कभी जल्दी 2 साल पूरे हों, बच्चा वापस करिए, पैसे लइए तो और बच्चा फड़िए। आप मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलते हैं। हज़रत हलीमा सादिया फरमाते 2 साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए। अरब के अंदर बनु साद के अंदर जो है वो, जब ये खबर बनु साद वालों को पहुंची कि सरकार जो है वो इस हमारे बनु साद कबीले से जा रहे हैं, बनु साद कबीले से जा रहे हैं, फरमाते हैं कि पूरा बनु साद इकट्ठा है, मर्द औरत खवातीन सब की आंखों में आंसू हैं। और याद रखिए यही वो बनु साद कबीला है कि जब इनके अंदर कोई मर्द, औरत, बूढ़ा, बच्चा, हत्ता कि किसी का जानवर बीमार होता, हलीमा के बेड़े टूरा दे, और मैं हलीमा ज़रा सोना मोहम्मद थोड़ी देर वास्ते दे दो, और मैं हुआ क्या है, और मैं हमारा ऊँट, जानवर, बकरी या कोई मर्द औरत बीमार हुए, सरकार दे नन्हे नन्हे हाथ लावांगे, अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। और शिफा हो भी जाती, मतलब ऐलान नबूवत तो 40 साल में हो रहा है, सरकार दे कदमैन और हत्था मुबारक दी बरकत देखो, 2 साल की उम्र के अंदर पूरा बनु साद सरकार दी बरकत ले रहा है। 2 साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, सारा बनु साद रो रहा है, बनु साद के दाएं बाएं जो कबाइल हैं रो रहे हैं। क्या हुआ? फरमाया मोहम्मद जा रहे हैं, तो मतलब बरकतें जा रही हैं, अब हम क्या करेंगे? अब ये सारे रो रहे हैं, ये सारे रो रहे हैं, लेकिन क्या जानिए, क्या जानिए, हजरत हलीमा सादिया इनको जो है वो बताती हैं कि मैं जा रही हूँ, मेरे लिए दुआ करना, मैं कोशिश करूँगी सरकार को वापस लाने की। मोहतरम हाज़रीन व सामईन, हजरत सैयदा हलीमा सादिया मक्का के अंदर पहुंची। मक्का में पहले से ऐलान हो चुका था, काबे का मुतवल्ली, मक्के का सरदार, नाम अब्दुल मुत्तलिब है, उसने दावतनामा भेज दिया था। जैसे हमारे यहाँ बच्चा हिफ्ज़ करता है, ख़त्म करता है, कुरान पाक मुकम्मल करता है, फिर उसके वालिद साहब जो महफिल सजाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, चलो भाई सारे बेली टूर आओ, आ जाओ, नाले कारी साहब की खिदमत भी करिए, तो बच्चे नूं जनाब वाला हौसला अफजाई करिए, तो कारी साहब को जनाब वाला कोई गिफ्ट देंगे, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत में बच्चे को पढ़ाया। तो इसी तरह ही अरब के अंदर भी महफिलें लगती थी। अब ये महफिलें बच्चे के वापस करने की होती थी, लेकिन आज जो महफिल है ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि मक्के का सरदार, काबे का मुतवल्ली, अब्दुल मुत्तलिब का पोता, इमामुल अंबिया, ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ये मुबारक तकरीब सजाई गई है। काबे का सेन है, पूरा काबा आ चुका है,
پورا مکہ آ چکا ہے، مرد و خواتین لوگ جو ہے وہ اونچے کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں، لیو بھائی آج پتہ چلے گا کہ بھائی کعبے دا متولی مکے دا سردار، ویکھو ذرا حلیمہ کی مانگ دیے تے مکے دا سردار کی دیندا ہے۔ اب لوگوں کا انتظار تو ہوتا ہے، جتنی بڑی سامی ہو تو لوگ پھر کہتے ہیں بھی بندہ بڑا ہے تو ظاہر سی بات ہے دے گا بھی کچھ بڑا۔ اب حلیمہ سعدیہ آ چکی ہیں، جناب آمنہ بھی آ چکے ہیں، جناب عبد المطلب بھی آ چکے ہیں، مکے کے سارے مرد و خواتین بھی آ چکے ہیں، محفل سج چکی ہے۔ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں حلیمہ مانگو کیا مانگتی ہو؟ اب اتنی آہستہ آواز میں تو بات بننے والی ہے نہیں۔ حلیمہ مانگو کیا مانگتی ہو، حلیمہ مانگو کیا مانگتی ہو، حلیمہ مانگو کیا مانگتی ہو۔ ایک بار کہا حلیمہ خاموش ہے، دوسری بار کہا حلیمہ خاموش، تیسری بار کہا تو حلیمہ کے آنسو ڈل گئے، حلیمہ کے آنسو نکل پڑے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑی اور حلیمہ کو سینے سے لگایا، فرمایا حلیمہ یہ کیا کر رہی ہو، یہ رونے کی جگہ تو نہیں ہے، یہ تو رب کا گھر ہے، یہ مکے کا سردار ہے، کعبے کا متولی ہے، یہ جو بولو گی دے گا۔ حلیمہ نے ہلکے سے ہونٹ ہلائے اور جو ہے وہ کپ کپاتے ہونٹے اسے کہا آمنہ وعدہ کرو جو مانگوں گی دو گی؟ آپ بھی ہلکے سے سبحان اللہ بول دیجئے ذرا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کپ کپاندے ہونٹاں دے نال جناب والا کہندیاں نے اے آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے میرے نال وعدہ کرو جو منگاں گی عطا کرو گی۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماندیاں نے سخیاں دا دروازہ ہے، کعبے دا متولی ہے، مکے دا سردار ہے، منگو کی منگ دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ روئی جا رہیاں نے، روئی جا رہیاں نے تے رو کے کہندیاں نے پا دے آمنہ تو لال میری جھولی، حلیمہ ایہی خیر منگ دی، پا دے آمنہ تو لال میری جھولی۔ مل کے پڑھ لو پا دے آمنہ تو لال میری حلیمہ ایہو خیر منگ دی، میری گود وچ اکھ جن نے کھولی، میری گود وچ اکھ جن نے کھولی، حلیمہ ایہو خیر منگ دی، پا دے آمنہ تو لال میری جھولی، حلیمہ ایہو خیر منگ دی۔ مکے دے لوگ جناب والا پریشان ہو حیران ہو کے کہتے ہیں اے حلیمہ آن والی تو مکے دے سردار کعبے دے متولی دے دروازے تے تو جو منگے گی تینوں ملے گا، آج اسی بھی ویکھاں گے کعبے دا سردار تینوں کی دیندا ہے۔ لیکن حلیمہ روئی جا رہیاں نے تے رو کے کہندیاں نے میرا مان میرا دل گھاڑا توڑی نا، مینوں آمنہ تو خالی اج موڑی نا، میرا دل میرا مان گھاڑا توڑی نا، مینوں آمنہ تو خالی اج موڑی نا، کیونکہ تم تے جاننی ہے اکھیاں دی بولی، حلیمہ ایہو خیر منگ دی، پا دے آمنہ تو لال میری جھولی۔ حضرت سید حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے کے لوگ پریشان حیران ہو کے بیٹھے یہ کیا کر رہی ہے؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہے مکے والوں سنو بھائی، سونا چاندی اور مال و دولت تو وہ مانگے جن کے پاس کچھ نہ ہو، ارے سرکار کی آمد کی برکت ہوئی، اللہ نے یہ ساری چیزیں پہلے ہی عطا کر دی۔ مکہ کے اندر، کعبہ کے اندر، بالخصوص عرب کے اندر یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی داعیہ 2 سال کے بعد، حالانکہ ہر داعیہ یہ منت مانتی تھی کہ عرصہ گزر جائے، عرصہ گزر جائے، عرصہ گزر جائے اور ہم بچہ واپس کریں، پیسے مل جائیں اور بچہ اٹھائیں پھر اجرت ملے گی، لیکن یہ پہلی عورت حلیمہ ہے جس نے 2 سال کے لیے سونے محمد کو پھر لیا تھا۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ جدو سرکار نو لے کے آپ جناب والا مکہ دے آپ بنو سعد دے قریب پہنچیاں، مکہ دے وچوں چلیاں، طائف دا جناب والا سفر طے کر دیا، جدو بنو سعد دے اندر پہنچیاں یہ یقین کرو بنو سعد دا ایسا خوبصورت مقام میں 2 بار حاضر ہو چکا، ایسا خوبصورت نظارہ ہے، ادھر جناب والا چٹیل پہاڑ، نائل جناب والا سبز پہاڑ، لیکن خوشبوواں انج آوندیاں نے جس طرح سرکار دا گزر ہونی ہویا ہے۔ چراغ گلہ فرماندے سن، فرمایا ایک بار وہ جدر سے گزرے ہیں نصیر، 1000 بار وہاں سے بہاریں گزری ہیں۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ جدو سرکار نو لے کے چلیاں، حضرت شیمہ فرماندیاں نے میں گھر دے اندر موجود، اچانک میں باہر لوگاں دے جناب والا
شور سنا، لوگاں دیاں آوازاں سنیاں، میں باہر نکلی کی ویکھیا لوگ بولی جا رہے ہیں۔ میں پوچھیا آن والے پھر کیوں آئے ہو؟ فرمایا شیما سانو سونے محمد دی خوشبو پئی آوندی ہے۔ حضرت سیدہ شیما کہندے نے اسی باہر نکلے، جدو بانو سعد قبیلے چوں باہر نکلے کی ویکھیا؟ حضرت سیدہ حلیمہ مکے دے سفر تو آ رہیاں نے اور سواری تے سونے محمد نو بٹھایا ہے۔ تے حضرت حلیمہ سعدیہ ہو سکتا ہے آندھی کہندے ہوں گے آنکھے حلیمہ ہویا کمالے، آنکھے حلیمہ ہویا کمالے، جدا مل کوئی نہیں اوہ ملے علالے، او جیڑا سب تو سونے اونو لے کے آئیاں، مل کے پڑھیو جیڑا سب تو سونے کہ آئیاں۔ تی کسے کہہ دیتا حلیمہ تیرے اپنے بچے نے تے سرکار نو جناب والا جدو سلان دی کوشش کدی انج تے نہیں ہویا، سرکار نو جناب والا اپنے بچیاں نو سرکار تو زیادہ ترجیح جے جیتی جائے تے حلیمہ رو کے کہندیاں سن اس وچ تے سکیاں کدی ونڈ نہیں کیتی، اس وچ تے سکیاں کدی ونڈ نہیں کیتی، اینو سون لگیاں کدی کنڈ نہیں کیتی، اور جیڑا سب تو سونے بولیے اونو لے کے آئیاں، جیڑا سب تو سونے۔ اور حضرت حلیمہ سرکار دا جناب والا حسن بیان کردیاں کہندیاں نے کہ ہس دے تے ہلدی سجری سویرے، او تو چن چمیں دے جتھے رکھ دا پیرے۔ آپ ساتھ مل جائیں گے تو، ورنہ میں تو اپنے مزے میں پڑھتا ہوں، میں تو پڑھتا رہوں گا، اگر آپ مل جائیں گے تو آپ کی حاضری بھی لگ جائے گی۔ فرمایا کہ ہس دے تے ہلدی سجری سویرے، او تو چن چمیں دے جتھے رکھ دا پیرے، او جیڑا سب تو سونے اونو لے کے آئیاں، جیڑا سب تو سونے۔ عصر کے بعد بنو سعد قبیلے کے اندر بھائیوں کا مقابلہ ہوتا، ہر بہن اپنے بھائی کو لے آتی، میرا ویر بڑا سونا ہے، میرا ویر بڑا سونا ہے، میرا ویر بڑا سونا ہے۔ سرکار دی ہر ادائی بڑی سونی ہے، جو اب موضوع تو میرا چھڑ چکا ہے، پتہ نہیں کہاں تک جا سکتا ہے، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنگن کے اندر عصر کے بعد تمام بہنیں بھائیوں کو لے کر میرا ویر بڑا سونا، میرا ویر بڑا سونا، میرا ویر بڑا سونا، میرا ویر بڑا سونا، لیکن آخر کے اندر حضرت سیدہ شیما آ جاتی ہیں، حضرت سیما آ جاتی ہیں۔ حضرت شیما جب آتی ہیں تو حضرت شیما کے آنے پر ساری خاموش ہو جاتی ہیں۔ جب ساری خاموش ہو جاتا ہے، علی شیما کہتی ہیں کہ اے باتیں کرنے والی، بھائیوں کے قصے کہانے بنانے والی، بھائیوں کے حسن کی باتیں کرنے والی، چپ کیوں ہو گئی ہو؟ وہ کہتی ہیں اس واسطے کہ سونا تے تاں کہی جو ساڑھے بھائی سونے ہون دے، ہمارے بھائی اس وقت تک خوبصورت ہیں جب تک سونا محمد نہ آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا سکھ دین حاکم اللہ ملائے، سکھ دین حاکم اللہ ملائے، انہوں لکھ سلام جسمان جائے، انہوں لکھ سلام انہوں جسمان جائے، اور جیڑا سب تو سوڑے انہوں لے کے آئیاں، جیڑا سب تو سونے۔ حضرت شیما کی بات کریں اور بات کو اختصار کی طرف لے آئیں، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر موجود ہے۔ سرکار کی جو ہے وہ مشرکین کے ساتھ ایک جنگ لگی جسے غزوہ حنین کہتے ہیں، یہ مکہ کے مضافات کے اندر علاقہ ہے، یہاں جنگ لگی، بہت بڑی جنگ تھی، اتنی بڑی جنگ کہ 6000 قیدی اس جنگ کے اندر جان عالم علیہ السلام کے قبضے کے اندر آئے، 40,000 کے قریب بکریاں، 24,000 اونٹ اور 4,000 اوقیہ چاندی جس کا کھربوں ریٹ آج کے دور میں بنتا ہے، بہت بڑا مال غنیمت حاصل ہوا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ جو بنو حوازن قبیلہ تھا، بنو ثقیف، یہ دو قبائل تھے جن کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، ان کے 6000 قیدی جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کے غلاموں نے پکڑ لیے، قید کر لیے۔
اس قبیلے کے کچھ جوانوں نے ایک کمیٹی بنائی، کمیٹی بنا کے انہوں نے کہا بھئی اب چونکہ جوانوں کو چھڑانا ہے تو، اور عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ جا کر ریکویسٹ کرتے کہ ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دیں. اب ایک دو قیدی ہوتا تو ریکویسٹ کی بھی جا سکتی، اب چونکہ ہزاروں قیدی ہیں تو اب اگلا معاملہ ہوتا کہ ان کو تاوان دیا جاتا، بدلہ دیا جاتا جو وہ قیدی چھوڑتے تھے. یہ جوانوں نے کمیٹی بنائی، یہ چلتے چلتے جو ہے وہ ایک دروازے پر پہنچے، دستک دی، اندر سے آواز آئی جی بیٹا کون؟ کہا کہ اسی 3-4 جوان تواڈے قبیلے دے تے ساڈی جنگ ہوئی مسلماناں دے نال، انہاں نے 6,500 جواناں نوں پھڑ لیا ہے تے اسی انہاں واسطے تاوان اکٹھا کر دیں تے تانوں جناب والا کوئی نہ کوئی جو تواڈے کول پیسہ کوئی زیور سونا جو کچھ ہے بھی سانوں دے دیو. تے اندروں جناب والا ایک بڑھیا دی آواز آئی تے فرمایا کہ انہاں دا لیڈر کون ہے؟ سبحان اللہ. فرمایا انہوں دنیا محمد کہندی، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد، تو آیا نظر تے کیوں بد نصیبہ، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد. سیدہ حلیمہ سعدیہ دی بیٹی سرکار دی رضائی بہن سیدہ شیمہ باہر آئیں، کہنے چھڑیو مڑیو اس گل نوں، او سونا محمد میرا ویر لگدا ہے. پہلے تو جوانوں نے مذاق سمجھا، اماں جی کیسی بات کرتی ہو، کیسی بات، ہزاروں جوان ہیں تو کہتی محمد ساڈا ویر لگدا ہے، چھوڑیں اس بات کو، اگر کوئی پیسہ ہے تو وہ دے دیں. لیکن وہ ڈوبتے کو تو تنکے کا سہارا چاہیے ہوتا ہے. ایک جوان نے کہا بھئی کوئی نہیں گل اگر اماں جی کہہ دیے تو لے جائیے، ہو سکتا ہے اماں جی دی گل بن جائے. اب اتنی ہلکی آواز میں تو بات بننے والی ہے. اماں کو جی کو لے جاتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ ہے، مدینہ کا بازار ہے. حضرت سیدہ شیمہ اونٹ کے اوپر بیٹھی ہیں اور بیٹھے ہوئے آپ نے پیغام بھیجا. بہنوں کو بھائیوں پر بڑا مان ہوتا ہے، بہنوں کو بھائیوں پر بڑا مان ہوتا ہے. شادی کے بعد، نکاح کے بعد یاد رکھیے اور پوری توجہ سے سنیے، سب سے زیادہ جس چیز کی تلاش ہوتی ہے انہیں صرف 1-2 راتوں کا سہارا چاہیے ہوتا ہے. وراثت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم خداوندی ہے، وہ آپ نے دینا ہے. اگر اس وجہ سے آپ بہن کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ سب سے دنیا کا بدبخت انسان ہوگا جس کو اللہ نے حق دیا. ہم کون ہوتے ہیں پیچھے کرنے والے؟ لیکن یاد رکھنا شادی کے بعد آپ کی بہن کو سب سے زیادہ جس چیز کی تلاش ہوتی ہے وہ کاش کہ میرا بھائی میرے سر پر ہاتھ رکھ دے، میرا سہارا بن جائے، تاکہ میں سسرال میں یہ کہہ سکوں کہ میرے بھائی پیچھے ہیں، میرے باپ پیچھے ہیں. تو اس لیے اگر آپ کو اللہ نے بہن دی ہے اور اگر نکاح کر لیا ہے تو ان سے محبت والا معاملہ فرمائیے. اگر کہیں ناراضگی ہو جائے تو آج کے بعد جا کر معافی مانگ لیجیے. یہ کمال رشتہ، یہ کمال رشتہ. بہنیں میری 3 بہنیں ہیں، جب بھی کبھی جو ہے وہ جانا ہوتا ہے، سفر پہ جانا ہوتا ہے، ہاتھ بھی چومتی ہیں، پیشانی کو بھی چومتی ہیں اور جاتے جاتے یہ دعا کہتی ہیں کہ میرا بھائی جہاں بھی تمہارا قدم ہو اللہ ہر قدم پر تمہاری خیر فرمائے. اور پھر جانے عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہنوں پر تمہارے باپ کی وجہ سے حق ہے، کچھ نہ کچھ ضرور دیا کرو، ان کے گھر جایا کرو تو ضرور کچھ لے جایا کرو، اگر بچے ہو جائیں تو بچوں کے لیے لے جایا کرو. بات کو اختصار کی طرف لے آئیں. آپ جو ہے وہ اونٹ پر بیٹھی ہیں، آپ نے میسج بھیجا، فرمایا جاؤ میرے ویر نہ کہو تہاڈی بہن آئی ہے، جب تک تسی نہیں آؤ گے میں تھلے نہیں اتراں گی. کیونکہ بہنوں کو مان ہوتا ہے. حضرت سیدہ شیمہ کا جب میسج سرکار کو پہنچا، سرکار جلدی سے چلے اور قریب آ کے فرمایا کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا، آپ کون ہیں؟ چونکہ سرکار بڑے ہوئے، سرکار مکہ کے اندر 40 سال میں اعلان نبوت ہوا، سرکار مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، دوبارہ رابطہ نہ ہوا، دوبارہ آنا جانا نہ ہوا. لیکن آج جب سونے محمد کو سیدہ شیمہ نے دیکھا آنکھوں میں آنسو اتر آئے، رو پڑتی ہیں سونے میں تے اس دن بھی جان دیا جدو تسی چل دے سو بدل سایہ کردا سی. فرمایا تسی چل دے سو ساڈیاں بکریاں بڑھ جاندیاں سن، تسی چل دے سو. بنو سعد کے لوگ آ کر ہمیں کہتے تھے سونے محمد دیاں برکتاں نے. سرکار نے جب یہ ساری باتیں سنی تو سرکار نے اپنی بہن کو جب اونٹ سے اتارا ہوگا کیسا وہ منظر ہوگا. سرکار نے اونٹ سے اتارا، بہن اپنے بھائی کے ساتھ پورے طور سے چل رہی ہے. جب مسجد نبوی میں پہنچے سرکار نے اپنی چادر اٹھائی. یہ وہ چادر ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، سونے تہاڈی چادر دی قسم. سرکار نے چادر بچھائی، سرکار نے چادر بچھائی. صحابہ حیران اور پریشان، یا رسول اللہ یہ بڑھیا کون ہے؟ فرمایا بڑھیا نہ کہنا، یہ وہ ہے جو چھوٹی عمر میں مجھے لوریاں سنایا کرتی تھی، جس کی گود میں سو جایا کرتا تھا، جو بڑے پیار سے مجھے سلاتی تھی. وہ سارا منظر جب دیکھا صحابہ کی آنکھوں میں آنسو نم آئے، آنکھیں نم ہو گئی. حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کی شہزادی سرکار کی جو ہے وہ رضائی بہن مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی کے اندر سرکار کا بچپن بیان فرما رہی ہے. اور سرکار دیکھ صحابی کھڑے ہوئے تو سونیا کدی ناراض نہ ہوو تو انہاں نوں کہو نہ ذرا اور لوری تے سنان جڑی لوری تو چھوٹی عمر ہی سناندیاں سن. حضرت شیمہ سرکار نو جناب والا آپ فرماندیاں نے میں اپنے پیارے بھائی نو جناب والا گود دے اندر لے کے میں کہندیاں سن ربنا ابقلنا
मुहम्मद, या अल्लाह मैं तेरी बारगाह दे अंदर दुआ करनी आ सोना मुहम्मद सदा बाकी रवे। मैं दुआ कर दिया या रब्बना, या अल्लाह ये सोना मुहम्मद बाकी भी रह जाए और अमरादा ऐसा खूबसूरत जवान बने, एदा विआह होए, असी एदा विआह वेखिए, एदी शादी दा जमाना वेखिए। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा दी जनाब वाला शहजादी हजरत शीमा सरकार दा जनाब वाला वो बचपन दा जमाना बयान कर दिया ने ते ओ जनाब वाला लोरी सुना रही ने ते किसी पंजाबी वाले ने बड़ा सोना किया, फरमाया हो सकता है अम्मा हलीमा सादिया दी शहजादी सरकार दी रिजाई बहन कहंदी होवेगी अल्लाह 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 अल्लाह, मिलके पढ़िए अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहते मैं सरकार दे हुस्न नू वेखी जा रही हां, मैं सरकार दे हुस्न नू वेख के अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दुआ कर दी मौला सोने मुहम्मद दा हुस्न हमेशा सलामत रह जाए। ते कहंदियां सन अल्लाह 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 अल्लाह। हुस्नो जमाल दिते, हुस्नो जमाल दिते, गोरे गोरे गाल दिते, क्यों ना मैं खुश होवा आमिना दा लाल दिते अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत सैयदा शीमा को सरकार ने फरमाया कि मेरी प्यारी बहन कैसे आना हुआ। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह आपके गुलामों ने हमारे कबीले के कुछ जवानों को पकड़ लिया है। सरकार खड़े हुए और सरकार हर मामले में मशवरा फरमाते। आज सरकार फरमा रहे हैं मेरे गुलामों इससे कबल मैं मशवरा करता था लेकिन आज मशवरा बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरी बहन घर जाके क्या कहेगी कि जब बहन दीवारी आई थी भाई मशवरे कर दासी। एक ही जुबान में सरकार ने 6000 कैदियों को आजाद फरमा दिया। जाओ जरा बैतुल माल से 1000 ऊंट ले आओ, 1000 बकरी ले आओ, 1000 सोने के सिक्के ले आओ, ऊंटों और बकरियों को चराने के लिए गुलाम भी दिए जाएं। शीमा के हवाले किए, शीमा रो भी जा रही ने ते हसदियां भी ने ते मक्का दी औरतों को खिताब करके कहदियां ने और मदीने वाले हो तुसी बड़े कमाल वाले हो, बड़े कमाल वाले हो। लेकिन आज मदीने दे बाजार दे अंदर अगर कोई कमाल वाली है तो उन्होंने दुनिया शीमा कहती है जो मुहम्मद मेरा वीर लगदा, सरकार मेरे भाई लगते हैं, मैं मोहम्मद की हमशीर लगती हूँ। कैसा वो मंजर। सरकार ने इज्जत की मसनद पे बहनों को बिठाया, बेटियों को जहाँ जिंदा दरगोर किया जा रहा था सरकार ने फरमाया जिसको अल्लाह 2 शहजादियाँ दे, 2 बेटियाँ दे, अच्छी परवरिश करे। सरकार ने उंगली को मिला के फरमाया क़यामत वाले दिन जन्नत विच नाल होएगा। और रिवायत में फरमाया जिसको अल्लाह 1 बेटी दे, अच्छी तरबियत करे, अच्छी जगह निकाह करके दे, वो भी मेरे साथ जन्नत में होगा। फरमाया माँ इसके कदमों में जन्नत है। आज पूछना चाहते कारी साहब मिलाद कहाँ लिखा है? मैंने कहा छोड़े इस बात को कहाँ लिखा है। हर उस बेटी को मिलाद मनाना चाहिए जो बेटी जिंदा दरगोर होती थी। सरकार आए तो अल्लाह ने बेटी को इज्जत अता फरमाई। ये माँ जिसको मंडी में फिरोख्त किया जाता था सरकार आए तो इसे इज्जत की मसनद पे बिठाया। जिस बहन को धक्के देकर घर से निकाला जाता था, अब बहन की शादी होती है, जहेज दिखाया जाता है, लाखों खर्च किए जाते हैं। बेटियों को जब वो स्कूल कॉलेज अकेडमी छोड़ने जाया जाता है, हजारों अखराजात किए जाते हैं। पूछा जाएगा क्यों? फरमाया सोने मोहम्मद ने फरमाया है। सरकार आए, अल्लाह ने इन रिश्तों की पहचान अता फरमाई। अल्लाह ताला इसी अकीदे पर कारबंद रहने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए।